بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 12 نام والی لڑکیاں اپنے ناموں کے اثرات سے انتہائی بد نصیب ہوتی ہیں، اس لیے کبھی بھی اپنی بچیوں کے یہ نام نہ رکھیں، نہیں تو ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کے نام کا ان کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے ان کے نام حرب رکھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام تبدیل کر کے حسن اور حسین رکھے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں بچیوں کے 12 ایسے ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اگر کسی نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں تو خدا کے واسطے جس قدر جلد ممکن ہو ان ناموں کو تبدیل کر لیں، کیونکہ ان ناموں کا معنی تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملا، اور اگر ان میں سے کسی نام کا معنی موجود ہے تو وہ ایسا غلط ہے کہ جس کا اس نام کی حامل بچی پر ضرور برا اثر پڑے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے غلط مطلب والے نام یا ایسے نام جن کے معنی لغت میں ہیں ہی نہیں، تو ایسے بے معنی نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ فلموں، ڈراموں، رسالوں یا انٹرنیٹ سے دیکھ کر وہ نام رکھ لیا جاتا ہے اور اس نام کے حوالے سے مکمل تحقیق نہیں کی جاتی۔ بحیثیت مسلمان، جب بھی بچے یا بچی کا کوئی ایسا نیا نام رکھنا ہو جس کے معنی کے بارے میں کچھ علم نہ ہو تو ضرور کسی عالم دین یا کسی مفتی صاحب سے ان کا نام کا مطلب پوچھ لینا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ دینی طبقے سے دوری کے باعث بچیوں کے ایسے نام رکھ لیتے ہیں جن کے سبب بچیوں کے نصیب ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ جان لیجئے کہ وہ نام کون کون سے ہیں۔ پہلا نام ہے سائکا۔ اس نام کا مطلب ہے کڑکنے والی بجلی۔ اب دیکھیں کہ اس نام کا اس بچی کی ذات پر کیسا برا اثر پڑے گا کہ اپنے اس نام کے سبب یہ بچی بہت ہی زیادہ غصے والی ہوگی، اور یقیناً ایسے غصے والی بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی غصہ ہوگی اور اپنے شوہر اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اس نام کے اثر کی وجہ سے ایسی لڑکی کی زندگی انتہائی بوجھل اور نفرت انگیز ہو سکتی ہے، لہٰذا سائکا نام بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ انابیہ، اس نام کا معنی کسی لغت میں سے کہیں بھی نہیں مل سکا، لہٰذا اگر کسی نے اپنی بچی کا نام انابیہ رکھا ہے تو اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ وانیہ، اس نام کا مطلب ہے کمزور اور لاغر۔ اب جس بچی کا یہ نام ہے تو اس کی ذات پر اس نام کا یہ اثر پڑے گا کہ اچھی سے اچھی خوراک لینے کے باوجود وہ بچی کمزور اور لاغر ہی رہے گی، دین کے معاملات میں بھی کمزور، دنیاوی معاملات میں بھی کمزور۔ لہٰذا اگر کسی بچی کا نام وانیہ ہے تو اس کو تبدیل کر دیں۔ امائرہ، اس نام کا لغت میں تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی معنی ہی نہیں ملا کہ نام امائرہ کا معنی کیا بنتا ہے۔ اشال، اس نام کا بھی کوئی عربی لغت میں کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے احتیاطاً اس نام کو بھی تبدیل کر لینا چاہیے۔ اریحہ، جان لیجئے کہ اس نام کا بھی کوئی عربی لغت میں مطلب یا معنی موجود نہیں ہے، البتہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے اریحہ، لہٰذا اپنی بچی کا یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی بچی کا یہ نام ہے تو نام تبدیل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اریحہ نام سے ملتا جلتا ایک نام ہے فریحہ، اور اس کا مطلب ہے خوش ہونے والی۔ نام بھی خوبصورت ہے اور اس نام کا معنی بھی خوبصورت ہے اور اریحہ سے ملتا جلتا بھی ہے، تو تبدیل کر کے فریحہ رکھا جا سکتا ہے۔ زویا، یہ کافی زیادہ رکھا جانے والا نام ہے۔ یہ نام چاہے زے کے ساتھ ہو یا زوات کے ساتھ کسی بھی طرح رکھنا مناسب نہیں ہے۔ نابیہ، اس نام کا ترجمہ تو لغت میں موجود ہے لیکن معنی ٹھیک نہیں ہے۔ نابیہ کا مطلب ہے کہ وہ درخت جو پانی سے بہت زیادہ دور ہو، یعنی پانی نہ ملنے سے گل سڑ جانے والا درخت، لہٰذا اس نام کا بھی بچی کی شخصیت اور ذات پر برا اثر پڑ سکتا ہے، تو اس نام کو رکھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی بچی کا نام نابیہ ہے تو جلد از جلد تبدیل کر لیں۔
منتشا، یہ نام بھی بہت سی بچیوں کا رکھا جا رہا ہے۔ عموماً اس طرح کے نام انٹرنیٹ سے یا کسی انڈین ڈرامے سے دیکھ کر رکھ لیے جاتے ہیں۔ یہ نام سننے اور بولنے میں کافی خوبصورت اور پرکشش ہے، کافی ماڈرن بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی تو دیکھیں، جسے تو چاہتا ہے۔ یہ لفظ منتشا ایک فعل کا ترجمہ دے رہا ہے اور اس کا کسی اسم یعنی نام کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں بن رہا، اور فعل بھی کیا، جسے تو چاہتا ہے۔ تو یہ نام اپنے ترجمے کے حساب سے کافی معیوب محسوس ہوتا ہے۔ مائرہ، یہ بھی کافی زیادہ رکھا جانے والا نام ہے۔ اب یہ نام بھی عجیب لفظ ہے کہ جس کا عربی لغت میں کوئی ترجمہ ہی موجود نہیں۔ کہیں سے سن لیا کہ کسی نے اپنی بچی کا نام مائرہ رکھا ہوا ہے۔ نام کافی ماڈرن اور مختصر ہے، کہنے سننے میں بھی اچھا لگتا ہے اور بلانے میں بھی تو بالکل ہی مختصر ہے، تو ایسا نام رکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نام رکھنے کا کوئی فائدہ ہی کیا ہے کہ جس کا کوئی لغوی معنی ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا نام رکھنا ہی ہے تو امارہ نام نہایت ہی خوبصورت اور پیارا نام ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ ایک صحابیہ کا نام ہے، اس لیے اپنی بچی کا نام مائرہ رکھنے کے بجائے امارہ رکھیں۔ محمل، یہ نام کافی دل نشین محسوس ہوتا ہے، مگر اس نام کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اس لیے بہتر ہے کہ اس نام کا انتخاب نہ کیا جائے۔ امائزہ، یہ بھی ایسا نام ہے کہ جس کا عربی لغت میں کوئی معنی موجود نہیں ہے، یعنی بے معنی نام۔ ناظرین گرامی، یہ وہ 12 نام ہیں جن کا بچی کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، لہٰذا اگر یہ نام آپ نے اپنی بچیوں کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بچیوں کے اچھے اور اسلامی نام رکھے جائیں، تو جان لیجئے کہ جو 12 نام اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں یہ کوئی اسلامی نام نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناموں کا مطلب تو انتہائی غلط بنتا ہے اور ان میں سے اکثر بے معنی نام ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ بچوں اور بچیوں کے نام کیسے ہونے چاہیے۔ ہماری رائے میں بچوں اور بچیوں کے نام انبیاء، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات کے نام پر مشتمل ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور صحابیات وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی کرم فرمایا اور جن سے اللہ پاک راضی ہوا، تو ان کے نام پر بچوں اور بچیوں کے نام رکھیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الغفار ضرور ٹائپ کریں۔